کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ بعض گھروں میں داخل ہوتے ہی دل کو سکون کیوں ملتا ہے؟ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ کچھ گھروں میں فرنیچر یا پردے یا مہنگی مہنگی چیزیں نہ ہونے کے باوجود بھی جنت کا سکون محسوس ہوتا ہے؟ نہ وہاں پر کوئی خاص ڈیکوریشن ہوتی ہے، نہ قیمتی سامان، مگر دل کو ایک روشنی، ایک اطمینان، ایک برکت کا احساس ہوتا ہے۔ اس کے برعکس کچھ گھر ایسے ہوتے ہیں جہاں عالی شان صوفے ہوتے ہیں، قیمتی جھومر ہوتے ہیں، ہر عائش و آرام ہوتا ہے، مگر وہاں بیٹھتے ہی دل کو گھبراہٹ محسوس ہوتی ہے۔ عجیب سی بے چینی اور دل بھاری سا ہونے لگتا ہے۔ اللہ نے سکون کسی چیز میں نہیں رکھا۔ اصل میں گھروں میں سکون اور برکت اور اطمینان کسی بڑی بجٹ یا قیمتی چیزوں سے نہیں، بلکہ چند چھوٹی چھوٹی عادتوں سے آتا ہے۔ تو آج میں آپ سے ایسی کچھ عادتیں شیئر کرنے جا رہی ہوں جو میرے تجربے، میرے مشاہدے اور ہماری سوسائٹی کی گہرائی سے نکلی ہیں۔ یہ وہ عادتیں ہیں جو صرف آپ کی زندگی ہی نہیں بلکہ آپ کو گھر کے جو برکت ہے اس کو بھی دگنا کر دیتی ہے۔ اس کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا اور میرے ساتھ جڑے رہیے گا۔ ویلکم ہے آپ کا میرے چینل میں۔ السلام علیکم، کیسی ہے میری یوٹیوب فیملی؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ تو چلتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف۔ اچھا، سب سے بڑی عادت کیا ہے؟ جو پہلی عادت ہے وہ ہے نماز، 5 وقت کی نماز کی پابندی۔ جن گھروں میں 5 وقت کی نماز پڑھی جاتی ہے وہاں سکون، حفاظت اور روحانیت کا بسیرا ہوتا ہے۔ یہ صرف فرض پورا کرنا نہیں ہوتا بلکہ اپنے رب کے ساتھ ایک خاص ملاقات کا وقت ہوتا ہے۔ سوچئے، جب دن میں 5 بار آپ کے گھر میں اللہ کا نام گونجتا ہے تو وہاں شیطانی طاقتیں کیسے ٹک سکتی ہیں؟ اگر گھر کی ماں 5 وقت کی نماز پڑھ رہی ہے، اللہ کے سامنے مصلی پہ کھڑے ہو رہی ہے، تو اس کی اولاد، اس کا شوہر، اس کے گھر کا ہر فرد اللہ کی رحمت کے نزول میں ہوتا ہے۔ مصلی پر بہنے والے آنسو پورے گھر کی بلاؤں کو ٹال دیتا ہے اور اپنے رب کے آگے پھیلائے ہوئے ہاتھ کبھی خالی نہیں لوٹتے۔ دوسری عادت ہوتی ہے صبح کا آغاز۔ جب آپ صبح سویرے اٹھتے ہیں، وقت کی پابندی کرتے ہیں۔ آج کل سوشل میڈیا کا دور اتنا ان ہو چکا ہے کہ ہم رات کو دیر سے سوتے ہیں اور صبح لیٹ اٹھتے ہیں۔ یہ ہم نے ایک فیشن بنا لیا، جبکہ یہ فیشن نہیں ہے، یہ وہ چیز ہے جو اسلام میں حرام ہے۔ اسلام میں ہمیں رات کو جلدی کھانا کھا کے جلدی سونے اور صبح جلدی اٹھنے کی تاکید کی ہے۔ تو صبح کا آغاز جب دوسری عادت میں آ جاتا ہے کہ کلام میں پاک جو ہے وہ لازمی کریں۔ اپنی عادت بنا لیں، صبح آنکھ کھلتے ہی سب سے پہلا ہمارا ہاتھ موبائل فون پہ جاتا ہے اور ہم دوسروں کی زندگیوں کی نوٹیفیکیشن دیکھنے میں لگ جاتے ہیں۔ اس عادت کو بدل کر دیکھیے۔ نماز فجر کے بعد کا وقت اللہ کی رحمتیں بانٹنے کا وقت ہوتا ہے۔ جس گھر میں صبح صبح سورہ رحمان، سورہ یاسین یا قرآن پاک کی تلاوت کی آواز گونجتی ہے وہاں سے ہر قسم کی نحوست، تنگی اور پریشانیاں دور بھاگ جاتی ہیں۔ گھر کی ہواؤں میں ایک عجب سا نور شامل ہو جاتا ہے جو پورے دن آپ کے موڈ کو خوشگوار رکھتا ہے۔ تیسری چیز آ جاتی ہے گھر میں داخل ہوتے ہوئے سلام اور مسکراہٹ۔ تیسری عادت بہت چھوٹی ہے مگر اس کا اثر بہت بڑا ہے۔ گھر میں داخل ہوتے ہی مسکرا کر سلام لازمی کیا کریں، اور جو ہمارے گھر میں آتے ہیں ان کو بھی مسکرا کر ہی ملا کریں۔ ہمارے گھروں میں اکثر کیا ہوتا ہے، مرد باہر سے تھک کر آتا ہے، چہرے پہ 12 بجے ہوتے ہیں، یا عورتیں دن بھر کے کاموں سے تھک کر چڑچڑی ہو رہی ہوتی ہیں۔ جیسے ہی کوئی گھر میں آتا ہے، شکوے شکایتوں کی بوچھار شروع ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی مہمان بھی آ رہے ہیں تو اس کو سلام لازمی کیجیے۔ جب بھی گھر میں داخل ہو تو السلام علیکم کہیں، چاہے آپ کو کوئی جواب دے یا نہ دے، چاہے آپ کے گھر میں کوئی ہے یا نہیں ہے۔ آپ کے گھر میں برکت آتی ہے اور فرشتوں کا پہرا ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ہماری چوتھی عادت جو جڑی ہوتی ہے وہ ہے زبان کی مٹھاس اور نرم لہجہ۔ چوتھی عادت جو کسی بھی گھر کی ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے، زبان کی مٹھاس اور نرم لہجہ۔ یاد رکھیے، مہنگے پردوں، عالیشان دیواروں سے گھر خوبصورت نہیں ہوتا، بلکہ گھر والوں کے نرم لہجے سے بنتا ہے۔ جس گھر میں ہر وقت چیخنا، چلانا، تانے دینا، نیچا دکھانا، اونچی آواز میں بات کرنا رواج ہو چکا ہے، وہاں کی دیواریں بھی روتی ہیں۔ اس کے برعکس جس گھر میں میاں بیوی، بھائی بہن، بچے ایک دوسرے سے ادب، عزت اور محبت سے بات کرتے ہیں، وہاں جی، آپ اور جزاک اللہ جیسے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، وہاں سکون خود بخود مہمان بن کر آ جاتا ہے۔ پانچویں عادت جو بہت بڑی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا، ہم گلے شکوے شروع کر دیتے ہیں، اور یہ ہے شکر گزاری، شکایتوں کا خاتمہ۔
جتنا ہے جیسا ہے اس میں خوش رہنا، اللہ کا شکر ادا کرنا۔ انسان کی فطرت ہے کہ وہ جس کے پاس کچھ زیادہ دیکھتا ہے اور اپنے پاس کچھ نہیں ہوتا، اس کے برعکس تو وہ روتا رہتا ہے۔ اگر ہم ہر وقت یہ نہیں، وہ نہیں، فلاں کے پاس ہے ہمارے پاس نہیں جیسی شکایتیں کرتے رہیں گے تو ہمارے پاس جو موجود ہے اس میں ہی برکت جو ہے وہ بھی ختم ہوتی جائے گی۔ جب گھر کے لوگ خاص طور پر عورتیں ہر حال میں الحمدللہ کہنا سیکھ جاتی ہیں تو اللہ ان کے گھر کی تنگ دستی کو عالی شان خوشحالی میں بدل دیتا ہے۔ تو باتوں باتوں میں ناشکری کرنے سے گریز کریں، شکر ادا کریں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ جب شکر ادا کریں گی نا تو اس سے نعمتیں بڑھتی ہیں، گھٹتی نہیں ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کبھی گیلا شکوہ کرنے سے رحمت کبھی نازل نہیں ہوئی۔ 8ویں عادت جو چھوٹی ہے مگر بہت ضروری ہے، صفائی، مل کر کھانا اور غیبت سے دوری۔ چھٹی عادت ہے گھر کی صفائی اور سلیقہ۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صفائی آدھا ایمان ہے۔ ضروری نہیں آپ کے گھر میں بہت قیمتی اور نئے فیشن کی چیزیں ہوں، لیکن جو بھی ہے وہ صاف ستھرا ہے، سلیقے سے ہے۔ ایک بکھرا ہوا گندا گھر انسانی ذہن میں عجیب سی الجھن پیدا کرتا ہے، جبکہ سلیقہ اور صاف ستھرا گھر جو ہے وہ دماغ کو تازگی دیتا ہے۔ 7ویں عادت، دن میں کم سے کم ایک وقت کا کھانا پورا خاندان مل کر ایک دسترخوان پر کھائے۔ آج کل کیا ہوتا ہے، ماں کچن میں ہے، بیٹا اپنے کمرے میں ہے، موبائل دیکھ رہا ہے، بیٹی اپنے لیپ ٹاپ پہ ہے، سب الگ الگ برتنوں میں کھا رہے ہیں۔ اس سے دلوں کی دوریاں بڑھ رہی ہیں۔ جب آپ سب مل کے ایک دسترخوان پر بیٹھتے ہیں تو اللہ کھانوں میں برکت ڈالتا ہے، آپ کے دلوں کو بھی ایک دوسرے کے قریب کر دیتا ہے۔ 8ویں عادت، اپنے گھر کی غیبت اور چغلی سے پاک رکھیں۔ ایک ایسی خاموش دمک ہے جو چلتے پھرتے ہمارے ہنستے بستے گھروں کا سکون کھاتی ہے۔ جب ہم اپنے گھروں کے کمروں میں بیٹھ کے دوسروں کی برائیاں، سازشیں یا نفرتوں کی باتیں کرتے ہیں تو ہمارے گھر کی روحانیت، رحمت کے فرشتے رٹ کر چلے جاتے ہیں۔ اپنے گھروں کی دیواروں کو صرف اللہ کے ذکر سے آباد رکھیں، دوسرے کے تذکروں سے بالکل بھی نہیں۔ اچھا، جو 9ویں نمبر پہ ہماری عادت ہے وہ ہے صدقہ اور سونے سے پہلے معافی۔ 9ویں عادت ہے اپنے گھر میں صدقے کی عادت ڈالیں۔ صدقہ صرف یہ نہیں کہ آپ ہزاروں روپے کسی کو دیں، کسی بھوکے کو ایک ٹائم کا کھانا دینا، کسی ضرورت مند کو چپکے سے مدد کر دینا، اپنے گھر کی چھت پر پرندوں کے لیے پانی دانہ رکھ دینا بہترین صدقہ ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی بے زبان دعائیں آپ کے گھر پہ آنے والی بڑی بڑی بلاؤں اور بیماریوں کو ٹال دیتی ہے۔ اور صدقہ و خیرات دینے سے ہمیشہ مال میں برکت ہوتی ہے۔ کبھی یہ نہ سوچنا کہ اس کو میں نے اتنے پیسے دے دیے تو میرے مال میں اضافہ نہیں ہوگا، میرا مال جو ہے وہ کم ہو چکا ہے۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا۔ صدقہ مال کو بھی صاف کرتا ہے، ہماری آنے والی جو ہمارے اوپر مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، بیماریاں ہیں، ان کو بھی ختم کرتا ہے۔ اچھا، 10ویں عادت، آخری سب سے خوبصورت عادت ہے رات کو سونے سے پہلے ایک دوسرے کو معاف کرنا۔ دن بھر کی مصروفیات میں میاں بیوی، بہن بھائی، بچوں کوئی نہ کوئی نوک جھوک یا انبن ہو ہی جاتے، لیکن جب بھی آپ رات کو بستر پہ جائیں تو اپنے دل کو بالکل صاف کر لیں۔ اپنے دل میں کسی کے لیے ملال رکھ کر مت سوئیں۔ اللہ سب کو معاف کر کے اللہ تعالیٰ سب کو معاف کر دیتے ہیں، تو ہم بندے کیوں نہیں معاف کر سکتے؟ ایک دوسرے کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو، چھوٹی چھوٹی مسٹیک کو، ایک پینسل پہ، ایک تکیے پہ، ایک روٹی کے نوالے پہ اور ایک گلاس پہ جو تکرار ہوتی ہے، اس کے علاوہ جو بھی تکرار ہے آپ میں دن والی جو ساری تھکن ہوتی ہے، رات کو نہ اس ملال کو دل سے پاک کریں، تاکہ جب آپ اگلی صبح اٹھیں تو آپ کا دل ہلکا ہو، روح پرسکون ہو اور نئی خوبصورت شروعات ہو سکے۔ تو میرے پیارے دوستو، سکون بازاروں میں، برانڈڈ کپڑوں میں، مہنگی گاڑیوں میں، عالی شان فرنیچر میں نہیں ہے۔ سکون تو ان چھوٹی چھوٹی خوبصورت اور نورانی عادتوں میں چھپا ہے۔ آج ہی اسی وقت سے اپنے گھر میں ان عادتوں کو لانے کی کوشش کریں، خود بھی بدلیں، اپنے گھر والوں کو بھی محبت اور اطمینان سے راہ راست پہ لانے کی کوشش کریں اور اپنے گھر کو پرسکون اور جنت کا نمونہ بنائیں۔ آپ کو ان 10 عادتوں میں سے کوئی ایک بھی عادت اچھی لگ گئی ہے یا آپ کسی عادت کو آج سے ہی اپنانے والے ہیں تو مجھے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا، مجھے آپ کی کمنٹس کا انتظار رہے گا۔ اگر آپ کو آج کی بات چیت آپ کے دل کو چھو تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کریں، اپنے گھر والوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے۔ جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، ایک دوسرے کو دعاؤں میں یاد رکھا کریں اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اسی بات سے آپ لوگوں سے میں چاہتی ہوں اجازت، کیونکہ میرے گھر کے کام بالکل بھی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے اور انہیں کاموں کے ساتھ ایک دن ہم نے بھی ختم ہو جانا ہے۔
دنیا داری کو ہم نبھاتے باقی جو چیزیں ہیں وہ ہم نے چھوڑ ہی دی ہیں۔ تو جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، اور میرے چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو سبسکرائب مسٹ کیجیے گا۔ جب بھی ویڈیو دیکھیں تو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا، آپ سب کی سپورٹ میرے لیے بے انتہا ضروری ہے۔ جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، اپنی دعاؤں اپنی عبادتوں میں سب کو یاد رکھیں، معاف کریں جو غلطیاں ہو چکی ہیں، اور اسی بات سے آپ لوگوں سے چاہتی ہوں اجازت۔ اوکے، اللہ حافظ، بائے بائے۔